الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے 12 قرآنی اور نبوی نصیحتیں۔ ان میں سے 7 نصیحتیں قرآن پاک سے اور 5 نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے۔ یہ نصیحتیں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں وہ 7 نصیحتیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ 7 نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں۔ وہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے انہیں قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ گویا کہ وہ نصیحتیں اللہ کی بھی پسندیدہ ہیں۔ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان نصیحتوں پر عمل کریں اور میرے بندے اپنی اولاد کو ان نصیحتوں کی ہدایت کریں، جس طرح کہ حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو ان نصیحتوں کے حوالے سے خبردار کیا تھا۔ اب وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ یہ نصیحتیں موجود ہیں پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 17، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے جو ہے ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ آئیے یہ نصیحتیں سماعت کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم خود بھی ان پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ اپنی اولاد کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں گے اور ان کو بھی نصیحتیں کریں گے، تاکہ ہمارا بھی فائدہ ہو اور ہماری اولاد کا بھی بھرپور فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقمان نے، حضرت لقمان علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی ان کا انداز کیا تھا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ یہ آیت نمبر 17 ہے سورہ لقمان کی۔ اس میں 4 نصیحتیں آئی ہیں، اس سے اگلی آیت میں 2 اور آخری آیت میں 1 نصیحت ہے، تو کل یہ 7 نصیحتیں بن جائیں گی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان نصیحتوں کو سن لے اور ان کو پلے باندھ لے اور ان پر عمل کر۔ نصیحت نمبر 1،
आकिम सलाता, ए मेरे बेटे नमाज कायम कर, नमाज की पाबंदी कर, नमाज का एहतमाम कर, नमाज को कायम कर। और नमाज कायम करने का मतलब है कि सारी नमाजें पढ़े और जमात के साथ पढ़े और एहतमाम के साथ पढ़े और उसके लवाजमात के साथ पढ़े और उसके जो फ़राइज़ वाजिबात और सुन्नतें उनका एहतमाम करके पढ़े। यानी नमाज कायम कर। नमाज तब कायम होती है जब नमाज के तमाम लवाजमात को भी पूरा किया जाए, तो इंशाअल्लाह फिर नमाज पूरा फ़ायदा पहुंचाती है। और पूरा फ़ायदा क्या है? जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज भी हयाई और बुरे कामों से रोकती है। बात भाई ये सवाल पूछते रहते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन फिर भी बेहयाई और बुरे कामों से बच नहीं पाते, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब नमाज अपने पूरे एहतमाम और लवाजमात के साथ अदा की जाएगी तो नमाज के अंदर ये ताकत है कि ये बेहयाई और बुरे कामों से इंसान को रोक देती है। ये पहली नसीहत की, ये नसीहत हमारे लिए भी है और हमारी औलाद के लिए भी है। अपनी औलाद को भी कुरान पाक की ये नसीहत है, कुरान पाक खोल के, सूरह लुकमान खोल के, कुरान पाक अपने सामने रख के अपनी औलाद को ये सुनाएं। अब ये मसला तो है नहीं कि मुझे तर्जमा नहीं आता कुरान पाक अरबी में, तो तर्जमे वाले कुरान पाक मिल जाते। तो ये कुरान पाक तर्जमे वाला अपने सामने रख के अपनी औलाद को भी ये नसीहतें ज़रूर सुनाएं और ख़ुद भी अमल करें। ये पहली नसीहत है कि तुम नमाज कायम कर, क्योंकि नमाज अल्लाह ताला की इबादत का सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा और सबसे आला तरीका है। क्योंकि नमाज के अंदर सजदा है और सजदा इबादत की वो कैफियत है कि सजदे की जो कैफियत होती है, इस कैफियत के अंदर बंदा अल्लाह के जितना करीब होता है, इसके अलावा किसी और कैफियत के ज़रिए अल्लाह ताला के करीब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जो सजदे का तरीक़ाकार है। इसलिए अल्लाह ताला को नमाज बड़ी पसंद है। नमाज का एहतमाम करें खुद भी और अपनी औलाद को भी इस हवाले से नसीहत करें और वसीयत करें। नंबर 2, वामुर बिल मारूफ, ए मेरे बेटे तू नेकी का हुक्म दिया कर। यानी जब भी तूने हुक्म देना है तो नेक काम का हुक्म देना है, नेकी का हुक्म दिया कर, मारूफ का हुक्म दिया कर। अगर बंदा और उसकी औलाद इस बात पे अमल करे तो बहुत सारे फितरों से बच जाए। जब भी बोले बस नेकी के लिए बोले, जब भी कॉल करे नेकी के लिए कॉल करे, जब भी ज़ुबान खोले नेकी के लिए ज़ुबान खोले और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखे। वामुर बिल मारूफ, कि तू नेकी का हुक्म दिया कर। और नेकी का हुक्म बंदा तभी दे सकता है कि जब बुराई का हुक्म ना दे, और जब बुराई का हुक्म नहीं देगा और नेकी का हुक्म देता रहेगा तो इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई हो जाएगी और वो बहुत सारे फितरों से बच जाएगा। क्योंकि वो जब भी हुक्म देता है नेकी का हुक्म देता है, गलत काम का हुक्म ही नहीं देता और अल्लाह ताला के भी हुक्म पूरा हो जाता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर भी अमन व अमान आ जाता है। वामुर बिल मारूफ, कि तू नेकी का हुक्म दिया कर। तीसरी नसीहत, वनहा अनिल मुनकर, और तू बुराई से रोका कर, बुराई से मना किया कर। अब बुराई बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, अवामी भी हो सकती है, घरेलू भी हो सकती है, मुल्की भी हो सकती है, बैनुल अक़वामी भी हो सकती है। अपने अपने दायरा कार के मुताबिक हुक्म यह है कि तुम बुराई से रोका करो। नेकी करना काफ़ी नहीं है जब तक बुराई से भी ना रोके। ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलज़ूम हैं। हम में से आम तौर पे आजकल हम नेकी का हुक्म देते हैं और नेकी पर अमल करते हैं और बुराई से रोकते भी नहीं और थोड़ी बहुत बुराई खुद भी कर लेते हैं। इस वजह से जो है हमारी तबलीग मुकम्मल नहीं होती, हमारी दावत मुकम्मल नहीं होती। दावत तब मुकम्मल होती है जब नेकी का हुक्म दिया जाए और बुराई से रोका जाए। आजकल ये बड़ी खामी है कि फ़ज़ाइल सुना दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी जमातें ये काम कर रही होती हैं। फ़ज़ाइल, नेकी का हुक्म दिया जाए, बुराइयों से नहीं मना करते, सरेआम नहीं रोकते बुराइयों से कि ये ज़िना है, ये बदकारी है, ये शराब नोशी है, ये कबीरा गुनाह है, इस तरह निज़ाम हुकूमत चलाना कबीरा गुनाह है, ये बुराई से रोकना है। ये बताते हैं तो फिर ज़रा अमन व अमान ख़राब होता बाज़ यानी मुआशरे का, और बाज़ का झगड़ा भी पैदा हो सकता है। लिहाजा सीधा सीधा नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना ही नहीं करते। लेकिन इससे दावत मुकम्मल नहीं होती। दावत तब मुकम्मल होगी जब नेकी का हुक्म दिया जाए और बुराई से रोका जाए। मसलन अपनी औलाद है, हमारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती तो नमाज का हुक्म दे, और हमारी औलाद में से अल्लाह ना करे कोई नशा करता है तो उसको नशे से रोक के
صرف نماز کا حکم دینا کافی نہیں ہوگا، اس نشے سے اور اس برائی سے روکنا بھی ضروری ہوگا، تب دعوت مکمل ہوگی۔ بندہ ادھر سے بھی کور ہو جاتا ہے، ادھر سے بھی کور ہو جاتا ہے، نیکی کے ذریعے ترقی کرتا ہے اللہ کی عبادت میں، اور برائی سے رکتا ہے تو پاکیزگی آتی ہے۔ اب دعوت مکمل ہے، اب انشاءاللہ یہ بندہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ دونوں کام کر رہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اب اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں اس کا دائرہ کار طے کر دیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم گناہ کو دیکھو تو طاقت کے ذریعے روک دو، اگر تمہارے اندر طاقت نہیں تو پھر زبان کے ذریعے روک دو، اور اگر زبان کی طاقت بھی نہیں تو پھر کم از کم دل میں برا جانو، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کون سا؟ زبان والا، اس سے نیچے تو ایمان ہے ہی نہیں، اس سے علاوہ تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، کہ جو بندہ برائی کو برا بھی نہ سمجھے، اس کیٹیگری سے بھی باہر نکل جائے، تو وہ بندہ اپنے ایمان کی خیر منائے کہ اسے پتہ ہی نہیں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ تو یہ دائرہ کار ہے، اپنا دائرہ کار دیکھتے چلے جائیں اور دعوت دین کا کام کرتے چلے جائیں۔ اگر طاقت ہے تو طاقت کا استعمال کر کے اس برائی کو روکے، ایسے طاقت استعمال کریں کہ فتنہ بھی نہ پھیلے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو پھر زبان کے درجے پر آ جائے، زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل کے درجے پر آ جائے۔ دل میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل میں تو بندہ بڑے سے بڑے بدماش کی برائی کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے کہ یار مجھے طاقت ملی تو میں روک دوں گا۔ اب دل تو کسی نے کسی کا نہیں دیکھا، اب وہ دل میں بھی برا نہیں جان رہا، برائی کے ساتھ مل گیا ہے، تو پھر یہاں جو ہے ایمان کا صفایا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کم از کم درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانے، لیکن یہ بات یاد رکھے، اگر طاقت کے درجے میں ہے تو جان بوجھ کر زبان کے درجے میں نہ ہے، اگر زبان کے درجے میں ہے تو جان بوجھ کر دل کے درجے پر نہ ہے۔ اللہ کو پتا ہے میرے بندے کے پاس طاقت تھی، یہ گناہ روک سکتا تھا، میری نافرمانی روک سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں روکی، اور اس کو میں نے جو صلاحیت دی تھی اس کا اس نے استعمال نہیں کیا، تو اللہ اس پر پکڑ کر سکتا ہے کہ تیرے پاس ہاتھ کی طاقت سے روکنے کی جرت تھی کہ تو میری نافرمانی کو روک دیتا، تو جان بوجھ کے اپنے مفاد کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے زبان کے درجے پر آ گیا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے، ہر بندہ اس بارے میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ اس کے درجات ہیں کہ نیکی کی دعوت کس طرح دی جائے اور برائی سے کیسے روکا جائے۔ چوتھی نصیحت، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اے میرے بیٹے جو بھی تمہیں مصیبت، تکلیف، حالات پیش آئیں ان پر صبر کر، بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، جزا فضا کا مظاہرہ نہ کر، صبر سے کام لے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، صبر کرنے والوں کا دوست ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ صبر کرے گا تو دنیا و آخرت کی کامیابی سمیٹے گا، کیونکہ اگر صبر بندہ نہ کرے تو پھر بندے کے لیے زندگی گزارنا ہی بڑا مشکل ہے، یعنی بات بات میں بندہ لڑے گا، کوئی طبیعت کے خلاف بات ہوئی، صبر نہ کیا، بے صبری کا مظاہرہ، کیا جھگڑا ہو گیا۔ اسی طرح سارا دن گھر میں، باہر، محلے میں، کاروبار میں، معاملات میں صبر سے ہی کام چلتا ہے۔ کچھ باتیں بندے کو پسند ہوتی ہیں، کچھ نہیں پسند ہوتی۔ جہاں یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی لیکن طبیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے تو وہاں برداشت کر جائے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تو صبر سے کام لے جب بھی تجھے کوئی تکلیف یا آزمائش یا مصیبت پہنچے۔ اور ان چاروں نصیحتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یا تو یہ چاروں چیزیں مراد ہیں، یعنی نماز پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور مصیبت پر صبر کرنا، اور یا پھر یہ آخری چیز جو مصیبت پر صبر کرنا ہے، یہ اکیلا مراد ہے کہ بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے صبر کرنا۔ صبر بندے سے نہیں ہوتا، اور زیادہ تر لڑائیاں بھی بے صبری کی وجہ سے ہوتی ہے، جھگڑے بھی بے صبری کی وجہ سے ہوتے ہیں، اختلافات بھی بے صبری کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دوسرے کی بات سننے کے روادار ہی نہیں ہوتے، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کیا؟ صبر کرنا۔ تو یہ ہمت کا کام ہے، تو یہ ہمت کا کام کرنا ہے تاکہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 18، اس میں دو نصیحتیں کی گئی ہیں۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تو لوگوں کے لیے اپنے گال پھلا کے نہ رکھ، یعنی ہر وقت لوگوں سے راز، اپنی دنیا میں مست،
لوگوں سے گال پھلا کے رکھنا، اپنی دھن میں، اپنی مستی میں، اپنی اکڑ میں، اپنی جو طاقت میں، اپنی قوت کی دھن میں بس پھرتا ہے، لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے تو گال پھلا کے نہ رکھ، اس طرح کی کیفیت نہ رکھ۔ یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لوگوں سے مل جل کے رہے، انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو لوگوں سے گال پھلا کے رکھے گا، اپنی موج مستی میں رہے گا، لوگوں کی پرواہ نہیں کرے گا، تو دعوت کا کام کیسے کرے گا؟ تبلیغ کا کام کیسے کرے گا؟ لوگوں کو نصیحت کیسے کرے گا؟ لوگوں کو سمجھائے گا کس طرح؟ وہ تو ہر وقت گال پھلا کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ تو لوگوں کے لیے اپنے گال پھلا کے نہ رکھ، بلکہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ، اور اتنا رکھ کہ جتنا تو نبھا سکتا ہے۔ لیکن لوگوں سے بالکل کٹ جانا اور گال پھلا کے رکھنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بلکہ میل جول کو بڑھا، اخلاق کو بہتر کر، اور معاشرے میں ایک زندہ انسان کی طرح جی کر دکھا۔ یہ چوتھی نصیحت ہے۔ پانچویں نصیحت، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین پہ اکڑ کر نہ چل۔ یہ زمین پہ اکڑ کے چلنا مراد یہ کنایا ہے تکبر سے، غرور سے کنایا ہے۔ زمین پہ عملاً کوئی اکڑ کے چلتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، مثلاً ایسے کپڑے پہن کے، یا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے، یا ہتھیار پہن کے، یا کوئی پسٹل وغیرہ پکڑ کے زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے تاکہ دوسروں کو اپنی بدماشی دکھائے۔ یہ بدماشی دکھانا حرام ہے مسلمان کے لیے، دوسرے مسلمان کو۔ بلکہ ہتھیار اس لیے رکھنا کہ تاکہ وہ دوسرے مجھ سے ڈریں، بلا وجہ روب ڈالنے کے لیے، تو یہ ناجائز ہے۔ ایک آدمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے تیر پکڑ کے ایک جگہ سے نکل رہا تھا، وہاں لوگ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا بھائی اپنے تیر کے جو نوک ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو چبھ جائے۔ تو جو اسلام کسی کو بلا وجہ تیر نہیں چبھنے دیتا، وہ اسلحے سے ڈرانے کی اجازت دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اس لیے آج کل جو یہ بدماشی اور غنڈہ گردی چلتی ہے، جن کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے، ریفلیں اٹھا لی اور پسٹل پکڑ لیے اور بدماشی دکھاتے ہیں، اور لوگوں کو غریبوں پہ روب ڈالتے ہیں بیچارے، اور ان کو دھمکاتے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، دکانوں پہ قبضے کر لیتے ہیں، زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ غنڈہ گردی کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین پر یا پلاٹ پر ایک بالشت برابر بھی قبضہ کیا، 7 زمینوں کا طوق بنا کے کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ چند من کا طوق بنا کے گلے میں ڈالا جائے، بندہ وہ نہیں اٹھا سکتا۔ 7 زمینوں کا طوق ڈلا کے وہ بٹی اٹھا کے وہاں کی ڈالی جائے، اندازہ کریں کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ بڑی بدماشی ہے، بڑا غنڈہ گردی ہے، اور کئی لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں، آپ شریفوں کے ساتھ بھی شریف رہیں اور بدماشوں کو بھی اپنی شرافت کے ذریعے بدماشی سے روکیں اور اچھے راستے پر لائیں۔ تو اللہ کو یہ عادت پسند نہیں ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اکڑ کر نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور شیخی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے اعلان کیا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے۔ تکبر کس کی صفت ہے؟ بولو، اللہ کی صفت ہے۔ تکبر کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، کبریائی اللہ کی صفت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تکبر میری صفت ہے، میری چادر ہے، جس نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی یہ تکبر اللہ کی صفت ہے، بندوں کی صفت نہیں۔ بندوں کی صفت ہے عاجزی، انکساری، تواضع، انکسار، یہ بندوں کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ 5 نصیحتیں ہو گئیں، بلکہ 4 2 6 نصیحتیں ہوگی، 6۔ 7ویں نصیحت آیت نمبر 19 میں آئی ہے، وہ 2 نصیحتیں لیکن اکٹھا ملا کے میں عرض کر دیتا ہوں۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی چال ڈھال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ چال ڈھال اعتدال کے ساتھ، میانہ روی۔ چال ڈھال سے مراد یہ چلنے پھرنے والی جو چال ڈھال ہے یہ بھی مراد ہے، اور معاملات بھی مراد ہے۔ اپنے معاملات میں میانہ روی اختیار کرو، نہ انتہا درجے پر نہ چلے جاؤ، معاملات میں ایکسٹریم رویہ اختیار نہ کرو، اتنا آگے چلے جاؤ کہ واپسی کا راستہ ہی نہ بچے۔
اعتدال چال ڈھال میں، معاملات میں اور دیگر کاموں میں اعتدال اختیار کرو کہ اگر توبہ کرنی پڑے، رجوع کرنا پڑے، واپس پلٹنا پڑے تو بندہ واپس تو پلٹ آئے۔ اعتدال، میانہ روی اللہ کو پسند ہے۔ اور فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھ، یعنی نہ تو حد سے زیادہ اونچی اور نہ حد سے زیادہ نیچی، کسی کو بات ہی سمجھ میں نہ آئے۔ اعتدال کے ساتھ اپنی بات کو رکھو جب آپس میں گفتگو کرو۔ اور آخر میں بات فرمائی اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک آوازوں میں سب سے بھدی آواز گدھے کی آواز۔ تو زیادہ اونچی آواز نکال کے کسی پر بدماشی ڈالنا، کسی پہ رعب جمانا، یہ گدھوں والا کام ہے، یہ کوئی شریف انسانوں والا کام نہیں ہے۔ جس طرح کے لوگ دباتے ہیں لوگوں کو غلط آوازیں نکال کر، دھمکیاں لگا کر، بڑکے مار کے، اور جس طرح یہ چلتا ہے۔ اور آج کل شادی بیاہ کے موقع پر کس طرح یہ منڈے کنڈے کس طرح بڑکے مار رہے ہوتے ہیں اور کیسی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، شادی کی مستیوں میں اتنے مست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زیادہ ایسی آوازیں نکالنا یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے سب سے اونچی اور بھدی آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ تو اپنا گدھا پن ثابت نہ کرو کہ ہم گدھے ہیں، اپنا انسان پن ثابت کرو کہ ہم انسان ہیں اور انسانوں کی طرح جینا جانتے ہیں۔ تو یہ 7 نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 7 نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان سے، جو جامع ترمذی حدیث شریف نمبر 2516 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، اور 9 عمر لڑکے تھے، رسول پاک کے پیچھے سواری کے اوپر رسول پاک کے پیچھے بیٹھے تھے، رسول پاک سواری چلا رہے تھے اور آپ ان کے پیچھے بیٹھے تھے سواری کے اوپر۔ اس دوران آپ نے یہ نصیحت کی، لڑکے تھے، 9 عمر تھے، تو آپ نے یہ کہہ کے نصیحت فرمائی، اے لڑکے، اے نوجوان، اے 9 عمر لڑکے، یہ 5 باتیں یاد رکھنا، دنیا و آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اپنا انداز تھا بات کرنے کا، یعنی پیچھے بیٹھے تھے اور بعض اوقات آپ تھوڑا سا کسی کا کان مروڑ دیا کرتے تھے، بھئی یہ باتیں یاد رکھنی ہے، ایسے آپ کی عادت تھی۔ پیچھے بٹھا لیا، نصیحت کی کہ اگر میں تمہیں کوئی نصیحت کروں تو سننے کے لیے تیار ہو؟ تو کہ یا رسول اللہ میں تیار ہوں، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ رسول پاک پہلے ماحول بناتے پھر تبلیغ فرماتے تاکہ اس کا پورا اثر ہو۔ اسے اپنے پیچھے بٹھایا اور فرمایا یہ 5 نصیحتیں، اے لڑکے، اے 9 عمر نوجوان، اس 5 باتوں کو یاد رکھنا۔ اب وہ 5 باتیں کیا ہیں سنیں، انشاءاللہ اگر عمل کریں گے تو پھر یہ بھی ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ نمبر 1، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ ہمیشہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے احکامات کیا ہوتے ہیں؟ اوامر و نواہی، جن باتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو کہتے ہیں احکامات۔ اوامر و نواہی یعنی اللہ کے اوامر و نواہی اور احکامات کی حفاظت کر، ان پر عمل کر، اللہ تعالیٰ تیری ہمیشہ حفاظت فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا محافظ اور باڈی گارڈ بن جاتا ہے۔ یہ رسول پاک کی نصیحت ہے۔ نمبر 2، فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر۔ پہلی نصیحت میں احکامات، دوسری نصیحت میں حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر، تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ ذات میں، صفات میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق و عادات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ پوری کائنات سے اللہ تعالیٰ کو بے مثال، بے نظیر، یکتا مانا جائے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اللہ کسی چیز کی طرح نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو جو بندے پر اللہ کا حق ہے وہ ادا کر، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا جب تو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے گا۔ اور جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے اللہ پر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، فرمایا، اے بیٹے، جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو اور جب بھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ چیز اور وہ مدد صرف اللہ سے مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی کسی چیز کا سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب بھی تمہیں مدد درکار ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔
اللہ کو پھر پتا میرا بندہ فوراً مصیبت میں پھنسا تو مجھ سے رابطے میں آیا، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی عطا کر دیتا ہے اور بندے کی مدد کے لیے بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اس وقت ناراض ہوتا ہے کہ اس کو میری طرف بھاگنا چاہیے تھا، یہ بھاگا کس طرف ہے، یہ گیا کس طرف ہے، اس نے رابطہ کدھر کیا ہے، رابطہ تو مجھ سے کرنا چاہیے تھا۔ پھر اگر بندہ اللہ کی طرف نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ بظاہر چاہے اس کا کام کروا دے، لیکن اس میں اطمینان نہیں آئے گا، اجر و ثواب نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، پورے تکمیل کے ساتھ وہ کام مکمل نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ کبھی اس میں رہ جائے گی یا وہ کام ہوگا ہی نہیں۔ لہٰذا رسول پاک نے یہ بھی فرمایا، ہمیں اتنی نصیحت کی ہے، اگر جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ یعنی معمولی سے معمولی چیز کی بھی ضرورت ہے تو کس سے رابطہ کرو؟ اللہ تعالیٰ سے۔ مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ مانگ کے بس بیٹھے رہیں، مانگنے کا مطلب ہے ہاتھ پاؤں بھی لائیں۔ اللہ کوشش کو پسند فرماتا ہے، حرکت میں برکت ہے، کوشش کرنی ہے، مانگ کے، اس سے مدد مانگ کے اور پھر جد و جہد میں لگ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی کو مقدر بنا دے گا۔ نمبر 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فائدے اور نقصان کے بارے میں 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا ساری دنیا اگر مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ چاہے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، پوری کائنات جمع ہو جائے، تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے کہ جتنا فائدہ تمہاری تقدیر میں، تمہاری مقدر میں، تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور 5ویں نصیحت اس کے اپوزٹ ہے، نقصان کے حوالے سے۔ فرمایا کہ پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو تمہیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ کتنا کلیئر کٹ جو ہے کنسیپٹ ہو گیا ہے، اور بندہ کس طریقے سے خوددار بن جاتا ہے اور اللہ کا وفادار بن جاتا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے تو صرف اللہ کی ذات، اور نقصان پہنچا سکتی ہے تو صرف اللہ کی ذات۔ یہ بات سے ڈرنا اور یہ نحوستیں حاصل کرنا یہ ہندوؤں کا طریقہ کار ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں۔ کالی بلی آگے سے نکل گئی، لو جی میرا تو بیٹا غرق ہو گیا، گھر سے نکلنے لگے جوتی الٹی ہو گئی، لو میرا تو سفر ہی بیکار گیا۔ منگل کے دن کپڑا خرید لیا یا سلوا لیا تو یہ کپڑا کامیاب نہیں ہوگا، منگل کا دن منحوس ہے۔ الو جو ہے کسی جگہ آ کے بیٹھ گیا، سمجھے کہ یہ گھر گیا اجڑ گیا کیونکہ الو آ گیا ہے، حالانکہ الو کو بیچارے کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کسی گھر کو اجاڑ سکتا ہوں۔ اب ہم اللہ معافی دیتے ہیں، یعنی ہندوانہ معاملات میں آگے چلے گئے، الو آ گیا۔ حالانکہ ہمارے شاعر مشرق اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، وہ بھی ایک شعر میں اس طرح کی بات کر گئے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ انہوں نے اگرچہ محاورتاً یہ بات کی ہے لیکن پھر بھی نہ کرتے تو بہتر تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، یعنی جس باغ میں الو بیٹھ جائے وہ باغ اجڑے گا۔ یہ سارے خیالات اور توہمات ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کو فائدہ اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے پہنچانا ہے، اور نقصان اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے پہنچانا ہے۔ اب ہم نے بہت ساری ایسی باتوں میں ملوث ہیں جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، من گھڑت باتیں ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن ہماری زندگی انہوں نے اجیرن بنا رکھی ہے اور ہم ان باتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ صحیح بات پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اور باتوں پر آج کل ایک رواج ہے کہ قرآن کے سائے میں کسی کو نکالنا شادی بیاہ کے موقع پر، یہ رواج ہے، بس اس سے زیادہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ نہ یہ سنت ہے، نہ رسول پاک کا حکم ہے قرآن پاک کا سایہ اوپر کرنا گزارنا۔ اصل ہے قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرے جو کام کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کے نیچے سے گزر گئے، نماز ایک نہیں پڑھی، قرآن پاک کے نیچے سے گزر گئے اور قرآن کی کوئی بات نہیں مانی، تو یہ بات نہیں، بات ہے عمل کی۔ آج کل ہم اور بڑی باتوں میں اس طرح کی چیزیں انہیں پڑھ گئے اور توہمات میں پڑ گئے۔ یہ آنکھ کی پتلی پھٹ گئی تو آج کوئی مصیبت آنے والی، حالانکہ آنکھ کی پتلی میں ہوا بھر جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یا کوئی ہتھیلی کے اوپر خارش ہوئی تو آج کہیں سے مال آنے والا ہے۔ تو یہ سب توہمات اور جہالتیں، عجیب و غریب اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ عورتیں روٹی پکا رہی ہیں، توا الٹا کیا، پیچھے تھوڑی سی چنگاریاں سی بن گئیں، کوئی نہ کوئی پھلجڑی چھوڑ دی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی جہالت کی باتوں سے نکلیں، سیدھا سیدھا اللہ کے قرآن کی طرف آئیں، اللہ کے محبوب کے فرمان کی طرف آئیں، دنیا و آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ یہ 12 نصیحتیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
ان نصیحتوں پر اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نصیحتوں پر عمل کر کے ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔